اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصیٰ پر حملہ کیا گیا، معصوم فلسطینیوں پر اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ میں یہ فخر کرتا ہوں کہ میں حضور کی امت میں پیدا ہوا ہوں، وہ نبی حاتم جن کے ہاتھوں پہ پتھر نے کلمہ پڑھا۔ کشمیر کے حق میں ہم تو کچھ کر نہیں سکے، کیا فلسطین کے حق میں کچھ کریں گے ہم کہ نہیں؟ حق تو یہ ہے کہ ظلم کو روکو، ظلم جو بھی کرے اسے ٹوکو، یہی در اصل مسیحائی ہے، یہی در اصل کبریائی ہے۔ غزوہ بدر میں جیسے حنین میں جب شہید ہوتے تھے، وہاں پہ بچے بھی شہید ہوتے تھے، وہاں پہ بزرگ بھی شہید ہوتے تھے، وہ جذبہ ہم نے دیکھنا ہے، یہ درد تو ہمیں کربلا سے ملا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان دانش ملک، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں سیال پلس نیوز۔ ناظرین، اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصیٰ پر حملہ کیا گیا، معصوم فلسطینیوں پر اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا، لیکن آج بھی ہمارے اسلامی ممالک خاموش ہیں۔ آج ہمارے ساتھ سیاسی رہنما اسد اللہ عوان صاحب موجود ہیں، آئیے ہم ان سے جانتے ہیں جو فلسطین پر اسرائیل کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جن کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جی الحمدللہ۔ مجھے بتائیے گا کہ جو مسجد اقصیٰ پر حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بیت ایک بھی لڑتا ہے سپاہی۔ میں یہ یہودی و نصرانی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان ایک عظیم ایسی امت ہے جو نبی حاتم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ امت ہے، اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی تمام مسلم ممالک، تمام مسلمان بھائیوں کو، ادنا سا میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ فرقہ واریت کے جنگل سے نکلیے۔ یہ جتنا بھی ہم نے یہ فرقہ واریت کی فضا پھیلی ہوئی ہے، یہ جو نفسا نفسی کا عالم ہے، ایک دوسرے کو جو گالی گلوج ہم مسلمان کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں سے باہر نکل کر اپنے حضور کی عزت نموس کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے حضور نبی حاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموس پر ہمیں کرنی چاہیے، نموس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آج نکلنا پڑے گا ہمیں اتحاد و وحدت، جیسے قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اتحاد وحدت کے ساتھ مسلمان یکجا ایک پلیٹ فارم پہ ساتھ ہم امت الواحد ہیں، ہماری وجہ تخلیق ہے جو وہ ہمیں پہچاننی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی امت ہیں، اور ایک ہو کر، ایک مل کر، ایک امت بن کے اس موقع پہ ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ ہم فرقہ واریت میں آپس میں جگڑ کر کے اس میں کیا جائے۔ یہ مجھے بتائیے گا، پاکستان، ایران اور اس کے ساتھ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، آپ کے نظریے سے کیا یہ اسرائیل کو جواب دیں گے؟ میں نے سب سے پہلے یہی گزارش کی ہے کہ یہ جو وقت ہے ہمیں ایک امت واحد بن کر، حاذا امت الواحد، یہ ہمارا فرمانا ہے کہ ہم امت الواحد بن کے، ہم جتنے بھی یہ فرقہ واریت کی جو فضا ہے اس کو ختم کر کے، جو اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں خارجی طور پہ، یہ بیرونی طور پہ، اندرونی طور پہ، ان سب جو یزیدی، جو یہودی طاقتیں ہیں، ان کو ججڑ کر ہمیں ایک امت الواحد، حاذا امت الواحد، اور قرآن کا بھی فرمانا ہے کہ وحدت کے ساتھ چلو، اور مسلمان کا بھائی ہے، یہ ایک ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بھی انسان کے جسم میں کہیں پہ بھی چوٹ آئے تو پورا جسم لڑتا ہے، اسی طرح جو بھی مسلمان پہ ایک ظلم ہوگا تو پوری امت المسلمہ اس کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ ہمارے پاس شہادت کا جذبہ ہے، ہم شہادت کو سعادت سمجھتے ہیں، اور نبی حاتم کا فرمان ہے جو اسلام کی راہ پہ، جو اسلام پہ چلتا ہوا، جو نبی حاتم کے اشعار کو، جو نبی حاتم کے اشعار کو، ان کے منشور کو، ان کے دستور کو آگے بڑھتے ہوئے شہید ہو جائے، اس شہید کا ایک قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اس ایک قطرے سے ہزاروں شہید پیدا ہوتے ہیں۔ ہم شہادت سے گھبرانے والے نہیں، ہم شہادت کو سعادت سمجھتے ہیں، اور ہم شہادت پہ اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، اور یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم امت المسلمہ پہ، ہم امت الواحد ہیں، اور حضور کے نام پہ، حضور کی نلین پہ ہم جان قربان کر دیں گے۔ ہم محمد والے محمد کے ماننے والے ہیں، ہمارا وہ اصول ہے جو اسوہ رسول ہے، ہم نبی حاتم کے امتی ہیں، اور امتی ہونے کا ہم حق ادا کریں گے۔ اور یہ جو جتنے بھی یہودی و نصرانی ہیں جنہوں نے بھی حضور کی آل کی گستاخی کی، یا حضور پہ گستاخی کی، اس فرانسیسی صدر کو، اس کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں، مت سوچ کہ ہم تیری طاقت کے تھلے ہیں، یہ بم بلاش، یہ یہودی و نصرانی تو کئی بار پہلے بھی آئے ہیں، تو ہمیں قتل کر کے رسم یزیدی نبالے، ہم بھی تو کسی امت کی دعا ہیں، ہم بھی تو کسی نبی حاتم کی، ہم اس نبی کی دعا ہے جو قرآن کی زبان میں کہیں طٰہٰ ہے، کہیں مدثر ہے، کہیں یاسین ہے، اس نبی کی ہم امت ہیں، ہم امت الواحد ہیں، ہمیں
یکساں ہو کے اتحاد کے ساتھ وحدت کے ساتھ ہمیں اس موذی اس یہودی اور نصرانی کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اب تک 200 شہادتیں ہو چکی ہیں، ان میں خواتین، بچے، بزرگ بھی شامل ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں یہ تو وہی منظر ہے، یہ تو وہی جذبہ ہے، یہ تو وہی جد و جہد ہے کہ جیسے غزوہ بدر میں، جیسے حنین میں جب شہید ہوتے تھے وہاں پہ بچے بھی شہید ہوتے تھے، وہاں پہ بزرگ بھی شہید ہوتے تھے، وہ جذبہ ہم نے دیکھنا ہے۔ یہ درد تو ہمیں کربلا سے ملا ہے۔ دیکھیں وہاں پہ بچے بھی، 6 ماہ کا پیاسا بھی شہید ہوا، وہاں پہ جوان بھی شہید ہوئے شہزادہ علی اکبر، وہاں پہ بوڑھے حبیب ابن مظاہر بھی شہید ہوئے۔ یہ تو وہی نسبت جا ملتی ہے نا جنہوں نے اسلام بچایا، جنہوں نے اسلام کے لیے جد و جہد کی۔ وہاں پہ بھی یزید فرعون بنا بیٹھا تھا۔ آج کی فرعونیت دیکھنی ہے تو اسرائیل کی نبوودیت کے دیکھیے، اسرائیل کو دیکھیں وہ فرعون بنا بیٹھا ہے، امریکہ کو دیکھیں وہ فرعون بنا بیٹھا ہے۔ اسرائیل کو اگر وہ کسی سے ڈرتا ہے تو وہ مسلمان قوت ہے، وہ مسلمان سے ڈرتا ہے۔ یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ یہودی و نصرانی ڈرتے ہیں تو مسلمان سے ڈرتے ہیں۔ کیوں کہ مسلمان جب فوت ہو جائے وہ شہادت کا جذبہ ہے، جب وہ زندہ بچ جائے تو وہ غازی کا جذبہ ہے۔ اس لیے یہ یہودی و نصرانی مسلمانوں سے ڈرتے ہیں اور ڈرتے چلے آئے ہیں۔ کشمیر میں بھی ظلم و ستم ہوتے رہے جیسے فلسطین میں ہو رہے ہیں، کشمیر کے حق میں ہم تو کچھ کر نہیں سکے، کیا فلسطین کے حق میں کچھ کریں گے ہم کہ نہیں؟ حق تو یہ ہے کہ ظلم کو روکو، ظلم جو بھی کرے اسے ٹوکو، یہی در اصل مسیحائی ہے، یہی در اصل کبریائی ہے۔ اور حق پہ چلنا بہت کٹھن ہے مگر سنت المصطفیٰ کا ہے یہ سفر، خود کو مصطفیٰ ہی جو کہنا ہے تو اسی راستے پہ چلنا ہے۔ میں حدیث یہاں پہ بتانا چاہوں گا، نبی حاتم رسالت مآب جو وجہ تحلیق کائنات ہیں، رسالت مآب کی حدیث ہے کہ جہاں پہ ظلم ہو رہا ہو اس کے لیے آواز بلند کریں، اگر آواز نہیں بلند کرتے تو اظہار بیزاری کریں، اس سے اظہار بیزاری کریں۔ یہ تو ہمارا آئینی فرض ہے۔ ہم تو حدیث حسنہ پہ، ان کی زندگی کے حسنہ اور سنت رسول پہ چل رہے ہیں کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ جہاں پہ بھی ظلم ہو، کشمیر میں ہو، فلسطین میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، مسلمانوں پہ ظلم ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارا آئینی فریضہ ہے۔ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اگر آواز نہیں اٹھا سکتے، کوئی یہودی طاقتیں ہیں، ہم بول نہیں سکتے تو لیکن اظہار بیزاری کی ضرور کرنا ہوگا ہمیں۔ اور کل انشاءاللہ تعالیٰ بروز جمعۃ المبارک ہمارا یہ پورے پاکستان میں ایک لوگ، ہم مسلمان سڑکوں پہ نکلیں گے، ان کے لیے بچے نکلیں گے، بزرگ نکلیں گے، ہاتھ میں اٹھائے ہوں گے کہ فلسطین مظلوم کے یکجہتی کے لیے ان کے حق میں نعرے ہوں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر کبھی موقع یہ بنا انشاءاللہ تعالیٰ ہم جہاد کے لیے بھی فلسطین پہنچیں گے۔ اور ہم یہ تو شہادت سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا، شہادت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آخری سوال ہے آپ سے، مسلمان قوم کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں قوم کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، ادنا سا مسلمان ہونے کی حیثیت سے، حضور کا غلام ہونے کی حیثیت سے یہ مجھے فخر ہے کہ میں امت حضور میں پیدا ہوا ہوں۔ اس سے بڑھ کر لوگ فخر کرتے ہیں کہ میں فلاں بن جاؤں، میں فلاں بن جاؤں، لیکن میں یہ فخر کرتا ہوں کہ میں حضور کی امت میں پیدا ہوا ہوں۔ وہ نبی حاتم جن کے ہاتھوں پہ پتھر نے کلمہ پڑا، وہ نبی حاتم جو بولتے تھے تو صداقت کا پیکر تھا، جو کردار نور مجسم تھے، ان کے میں تو مسلمان ادنا سا غلام ہونے کی حیثیت سے، حضور کے غلاموں کا غلام ہونے کی حیثیت سے یہ کہوں گا کہ یہ مسلمان، یہ ملک ہمارا بنا ہے لا الہ کے صدقے میں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم حضور کے ماننے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ مسلمان ایک قوم ہو کے، یہ ہر چیز سے بالاتر ہو کے، ہر سیاسی پلیٹ فارم سے بالاتر ہو کے، ہر جھنڈے سے بالاتر ہو کے اس ملک کی بقا کے لیے بھی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، اور وہاں پہ جو فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ،
ان مسلمانوں کی محفوظ کے لیے، ان کی نموز کی حفاظت کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایک ہو کے خدارا ہم ایک ہو کے ایک حاضہ امت الواحد بن کے ہم نکلیں. ہے ہاتھ منا ذلہ، جب ہم کہیں گے نا ہے ہاتھ ملا ذلہ کہ ہم سے ذلت ہے دور. جو بھی حضور کا ماننے والا ہے وہ ذلت سے بہت دور ہے، وہ حضور کی اس پہ نگاہ ہے، اس پہ کرم ہے. اے مسلمانوں نکل پڑو کہ اب وقت آن پہنچا ہے. سر پہ کفن باندھو کہ نموز سے مسلمان کی حفاظت کے لیے نکل پڑو. آج میں یہی مسلمان بحیثیت ہونے کے ناطے کہ آیا مسلمان ہے میری قوم، آج بیدار ہو جاؤ. تحریک بیداری امت المصطفیٰ، جاگو ہے مسلمانوں کہ وقت آن پہنچا ہے کہ ہم حضور کے نام پہ اپنے نام قربان کر دیں، ہم حضور کی آل پہ اپنی آل قربان کر دیں، ہم حضور کے نام پہ اپنا من تن ہر چیز کی بازی لگا دیں. آؤ آج بیدار ہو جاؤ. آج وقت آن پہنچا ہے کہ ہم ایک امت بن کے، حضور کی امت بن کے، اس نے رسالت مآب کی امت بن کے ابھریں. اور یہودیوں کی جیسے دیکھا ہوگا کہ جنگ احد میں 313 تھے حضور کے ساتھ، مد مقابل 1000 تھے، 1000 سے بھی بالتر تھے، لیکن دیکھا کیا کہ فتح جال حق و زاہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا، آخر باطل کو مٹنا ہی تھا. یہ صدا تھی وہاں پہ بھی، اور ہونا بھی ایسا ہی ہے. جب امام کا ظہور ہوگا تو یہی بات آئے گی، جاہل حق و زاہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا، آخر باطل کو مٹنا ہی تھا. اور بہت جلد انشاءاللہ تعالی یہ اپنے انجام کو پہنچیں دے. اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. یہ وہ ملک ہے جو بنا ہی حضور کی نلین کے صدقے میں، جو بنا ہی خدا کی ربوبیت کے صدقے میں ہے. اور اس ملک کو اللہ پاک جہاں پہ امن کا پرچم کھلے، اور یہ اس ملک کے اللہ پاک سلامت رکھے. اور تمام دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ پاک ان سب کی نموز کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک ان کو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.